अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी 2024 को कायद मोहतरम स्टेट्समैन और पार्टी सदर जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और खादमे पंजाब खादमे पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में पंजाब की तरक्की के जिस सफर का फिर से आगाज किया था, इसका एक और बड़ा संग मील आज अबूर करने जा रहे हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अल्लाह ताला ने पंजाब की पहली खातून वजीर आला होने का एक तारीखी एजाज बख्शा और 100 दिन के मुख्तसर तरीन इन्होंने साबित कर दिखाया है कि अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। मुख्तसर तरीन वक्त में रोटी, आटे, घी, सब्जियां और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमत कम करके एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इमरजेंसी और अस्पतालों की ओपीडी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी दोबारा शुरू करके साबित कर दिया कि खादमे आला का दौर ही वापस नहीं आया, बल्कि शहबाज स्पीड अब डिजिटल पंजाब स्पीड बन चुकी है। सबको याद है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तारीखी जुमला कहा था कि मुझे नवाज शरीफ की कमजोरी समझने वाले जान लें कि मैं इंशाअल्लाह उनकी ताकत बनकर दिखाऊंगी। और फिर दुनिया ने देखा कि एक बहादुर बेटी अपने बेगुनाह और बहादुर वालिद की ताकत बन गई। और अब पिछले 100 दिनों के मुख्तसर तरीन अरसे में ये बहादुर बेटी वजीर आला पंजाब के तौर पर पंजाब की ताकत बन चुकी है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, लेकिन इस बार जमाने को बदलने वाली तारीख साज रहनुमा कौम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, जिन पर क़ियादत और जमात ही नहीं, आज के पंजाब के हर बुजुर्ग, हर माँ, हर भाई, हर बेटी, हर बेटे को फख्र है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दिल और सोच एक लम्हे के लिए भी पंजाब के अवाम की खिदमत और फर्ज के एहसास से गाफिल नहीं हुआ। मैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस बेमिसाल कायदाना और इंतजामी सलाहियतों को पंजाब के अवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पुख्ता आज़म, मुसलसल मेहनत, यकसुई और काबिलियत से ये साबित किया है कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वजीर आला मुंतखब होने के बाद इस मोअज़्ज़िज़ अवान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर अमल दरामद का ऐलान किया था। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से अवाम की खिदमत के वादे आज बजट दस्तावेज में मंसूबों की अमली शक्ल पेश कर रहे हैं। 18 मार्च 2024 को माली साल 2023-24 का बजट इस मुअज़्ज़िज़ अवान ने मंजूर किया था। आज इस हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता सालाना टैक्स फ्री बजट माली साल 2024-25 हाज़िर खिदमत है। अल्लाह ताला के फज़्ल करम से मुल्क की तरक्की और बहाली के आसार हर गुजरते दिन के साथ मजीद वाज़ेह हो रहे हैं। मरकज में वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और सूबा पंजाब में
وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسیوں اور خدمت کی رفتار کی گواہی ملک کے اندر سے ہی نہیں بیرون ملک کے ادارے اور سمندر پار پاکستانی 3.2 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھجوا کر دے رہے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.8% ریکارڈ کی گئی ہے، جو پچھلے 30 مہینوں کی ریکارڈ کم ترین سطح ہے۔ علاوہ ازیں سارے اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی، شرح سود میں 150 بیسک پوائنٹس کی کمی، زرعی اجناس کی ریکارڈ پیداوار، سٹاک ایکسچینج کی تاریخی بلندی، دوست اور عظیم برادر ممالک سے تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک سازگار کاروبار دوست ماحول پھر سے پیدا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کے ذریعے ہم عوام کے ریلیف اور کاروبار میں ترقی کے سفر کو مزید تیز کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری ترقیاتی بجٹ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے، جس کا 100% کیش کور موجود ہے۔ علاوہ ازیں حکومتی حجم اور اخراجات میں خاطر خواہ کمی لا رہے ہیں اور غریب شہری پر بوجھ ڈالے بغیر صوبائی محصولات میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مہنگائی کے مسئلے پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی، معیار اور قیمتوں کی سخت نگرانی کا آغاز کیا، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ کرنے والے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیے، جن کا سلسلہ جاری ساری ہے اور رہے گا۔ عوام کو ستانے والوں کا گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ٹیکس فری بجٹ مشاورت، مساوات، روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہ حکومت کا نہیں، عوام اور سب کا ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں، حامی ہے یا مخالف، شہر سے ہے یا دیہات سے، فیکٹری مالک ہے یا مزدور، کسان ہے یا دیہڑی دار، تنخواہ دار ہے یا تاجر، طالب علم ہے یا ہنرمند، گھریلو خواتین ہیں یا ملازمت پیشہ، ہماری محترم بہنیں، بیٹیاں، بچے ہیں یا مائیں، ڈاکٹر ہیں یا مریض یا پھر خصوصی افراد، غرض معاشرے کے ہر طبقے اور فرد کی ضروریات اور مفادات کو اس ٹیکس فری بجٹ میں توجہ دی گئی ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے میرے اپوزیشن کے محترم بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ اس بجٹ کو تحمل، عوام کی خدمت کے احساس اور جمہوریت دوست فرد ہونے کے طور پر سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ بجٹ ان تمام بڑے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ میں یہاں مختصراً ان چیدہ منصوبہ جات سے اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 9 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا، جس کے ذریعے صوبے کی سطح پر مہنگی بجلی اور بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مکمل سولر سسٹم مفت فراہم کر رہے ہیں۔
जिसे लगाने के तमाम अखराजात भी हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। 10 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के जरिए हर गरीब को घर फराहम कर रहे हैं। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा किसान दोस्त पैकेज मुतारिफ करवा रहे हैं। पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, जिसकी मदद से पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम। 2 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। 8 अरब रुपए की लागत से एक्वा कल्चर श्रिम्प फार्मिंग का आगाज। 5 अरब रुपए की लागत से शहर में मॉडल फिश मार्केट का क़याम। 80 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट SDGs प्रोग्राम का आगाज, जिसके जरिए जिले सतह पर तरक्याती जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। और 296 अरब रुपए की लागत से 2380 किलोमीटर सड़कों की तामीर व बहाली। और वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने 530 अरब की 3870 स्कीमें जो डेड हो चुकी थी, पंजाब के अवाम पे खर्च करने का फैसला किया है। 135 अरब रुपए की लागत से 482 स्कीमों के तहत खस्ता हाल और पुरानी सड़कों की मरम्मत व बहाली। 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। 2 अरब 97 करोड़ रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स स्किल्ड प्रोग्राम टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने और ज़र मुबादला में इजाफे के लिए 3 अरब रुपए की लागत से पंजाब में पहले गारमेंट सिटी का क़याम। 7 अरब रुपए की लागत से खेलता पंजाब के बड़े मंसूबे का आगाज, जिसके तहत तमाम सूबाई हलकों में मैदान और खेलों की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अलावा पंजाब भर में खेलों की मौजूदा सहूलियात की बहाली और तामीर नौ के लिए 6 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा मंसूबा भी आइंदा माली साल में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल पंजाब का वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्वाब तेजी से हकीकत में बदल रहा है। 3 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान के पहले IT सिटी नवाज शरीफ IT सिटी की बुनियाद शहर लाहौर में रख दी गई है। इंटरनेट तक आसान रसाई डिजिटल पंजाब के मंसूबे का बुनियादी जुज है। हमारी हुकूमत ने अपने एक और वादे की तकमील करते हुए लाहौर के कई मकामात पर फ्री वाईफाई की सहूलत का आगाज कर दिया है, जिसे पंजाब के दीगर अजला तक फैलाया जा रहा है। तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी है कि 10 अरब रुपए की लागत से CM पंजाब लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू की जा रही है, ताकि
नौजवान आईटी की दुनिया में अपना मुकाम बनाएं। इनके हाथ में पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप अच्छा लगता है। 67 करोड़ की लागत से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल का क़याम, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम, 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, 2 अरब रुपए की लागत से माजूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का क़याम, 56 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर का क़याम, 8 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम, 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज, 1 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज, जिसके तहत 200 एम्बुलेंसेस को क्लिनिक ऑन व्हील्स के तौर पर फाल किया गया है। जो शहरी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को इनके घरों पे सेहत की मियारी खिदमात फराहम कर रही है। इलाहाबादी पंजाब में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाब में हेल्थ केयर कवरेज को मजीद बढ़ाना और फाल करना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब का अजरा। कलील मुद्दत में हमारी एक और अहम कामयाबी ये है कि हमने स्मॉग और उसके असरात पर काबू पाने के लिए स्मॉग एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, बल्दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तवानाई समेत तमाम मुतल्लिका शोबों के लिए वक्त के साथ अहदाफ भी वक्त के तयन के साथ अहदाफ भी तय किए गए हैं। जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया गया है। 49 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज, हर शहरी के घर तक सरकारी खिदमात को फराहम करने के लिए 34 करोड़ की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज, 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क़याम, जिसके तहत पंजाब भर में बसने वाले तमाम लोगों की समाजी और इक़्तिसादी मालूमात इकट्ठा करके उनकी ज़रूरियात का दुरुस्त तयन किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में तरक्याती और समाजी बहबूद के प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और हकदार को बराह रास्त उसका हक मिलेगा। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, जिसके जरिए कीमतों में इजाफे, सरकारी जमीनों पर कब्जे, जखीरा अंदोजी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। जराइम की मुअस्सर रोकथाम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज, मलका कौसर मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से
مری ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 5 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے انقلابی منشور کا شاندار اور جامع خلاصہ ہے، جس کے ذریعے ہم نے ایسی بے مثال ترقی کی راہیں ہموار کر رہے ہیں جو نہ صرف موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کرے گی بلکہ پنجاب کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے جائے گی۔ اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ۔ جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کا 2024-25 کے ٹیکس فری میزانیے کے اہم خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور مالی سال 2024-25 کے بجٹ کا مجموعی حجم 5446 ارب روپے ہے۔ کل آمدن کا تخمینہ 4643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت وفاق کے قابل تقسیم محاصل فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 3683 ارب 10 کروڑ روپے حاصل ہوں گے، اور صوبائی محصولات کی مد میں گزشتہ سال سے 54% اضافے کے ساتھ 1000 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی سے 25% اضافے کے ساتھ 300 ارب روپے، بورڈ آف ریونیو سے 6% اضافے کے ساتھ 105 ارب روپے، اور محکمہ ایکسائز سے 25% اضافے کے ساتھ 57 ارب روپے کے محصولات کی وصولی متوقع ہے، جبکہ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 111% اضافے کے ساتھ 500 ارب سے زیادہ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں 603 ارب 10 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں، اور 451 ارب 40 کروڑ روپے پینشن کی مد میں، اور 857 ارب 40 کروڑ روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں انتہائی فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے ٹیکس فری بجٹ کا ترقیاتی پروگرام کا حجم 842 ارب روپے ہے۔ یہ ترقیاتی پروگرام صوبے میں ماضی کے تمام تر ترقیاتی پروگراموں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ہماری آئندہ 5 سالہ انقلابی ترجیحات کا عکاس ہے۔ رواں مالی سال کے 655 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی نسبت یہ بجٹ 28% زیادہ ہے۔ کل ترقیاتی بجٹ کا 33% سوشل سیکٹر، 29% انفراسٹرکچر، 13% پروڈکشن سیکٹر اور 5% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 20% ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2024-25 میں چند اہم سیکٹرز کے لیے مختص کیے گئے تخمینہ جات اور اہم ترجیحات اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت،
water supply and sanitation, women development, sports and youth affairs, बहबूद आबादी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ जैसे अहम सोशल सेक्टर्स के लिए 280 अरब 65 करोड़ रुपए की तरक्याती रकम मुख्तस की गई है, जो कि आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 33% है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में शोबा तालीम में इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं। शोबा तालीम के लिए आइंदा माली साल में मजमूई तौर पर 669 अरब 74 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल से 13% इजाफी है, जिसमें से 604 अरब 24 करोड़ रुपए गैर तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 12% ज्यादा है, जबकि 65 अरब 50 करोड़ रुपए शोबा तालीम के तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 14% है। जनाब स्पीकर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर स्कूल एजुकेशन के शोबे के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती मंसूबों की मद में 42 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम सर्व की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए सरकारी स्कूलों की मखदूश इमारत की बहाली, खास तौर पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर व मरम्मत और सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इलावाजी पंजाब के स्कूलों में नए क्लासरूम्स का इजाफा, IT लैब्स का क़याम और आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम का इजरा भी आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल है। जनाब स्पीकर, शोबा तालीम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी ज़रूरत के पेश नज़र हमारी हुकूमत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल पैरा है। इस ज़िमन में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम PSRP के अजरा का फैसला किया है, जिसके तहत कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरकारी स्कूलों में मियार तालीम की बेहतरी, तलबा की तादाद में इजाफा, असातिज़ा की कमी को पूरा करना और निज़ाम तालीम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने के लिए नौजवान एंटरप्रेन्योर्स, पुरअज़म रज़ाकार और एजुकेशन टेक फर्म्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली जाएगी। जनाब स्पीकर, इलावाज़ी निजी शोबे के ताउन से पसमानदा इलाकों में मुकीम गरीब खानदानों के बच्चों को मियारी तालीम तक रसाई फराहम करने का अमल भी रवां दवा है, जिसको मज़ीद तक़वियत दी जा रही है। इन इक़दामात के हसूल के लिए आइंदा माली साल में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 26 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि रवां माली साल की निस्बत 7% ज़ायद हैं। जनाब स्पीकर, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तालीम को आम करने और महरूम और मुतवस्सत तबकों तक तालीम की रसाई यकीनी बनाने के लिए हर वक्त कोशां है। इस ज़मीन में हमारी हुकूमत ने दानिश स्कूल मंसूबे को बहाल करने बल्कि मज़ीद आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इंशाअल्लाह
اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ان اسکولوں میں ضلع بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پریویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا عزم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی، جس کا اس وقت کل حجم 16 ارب 25 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً 4,58,000 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے چیدہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ہونہار طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی، ملکہ کوثر مری میں نیشنل یونیورسٹی کا قیام، سرکاری کالجز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسپیشلی ایبلڈ طلبہ کی آمد و رفت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو منی بسوں کی فراہمی اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو کرائے کی عمارتوں سے نکال کر ان کی اپنی عمارتیں تعمیر کرنا بھی آئندہ مالی سال کی ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 4 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دی گئی ہے، جس کے ذریعے مختلف محکموں کے تعاون سے 36,000 ناخواندہ افراد کے لیے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز ALCs قائم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پسماندہ علاقوں کی تعلیمی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے اور تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے علاقائی سطح پر نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹس بھی نئے ترقیاتی منصوبے میں شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کی تمام سہولیات ہر شہری تک پہنچانا ہماری حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کے شعبے میں کئی نئے اقدامات و منصوبہ جات متعارف کروائے ہیں، جس سے صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلی رونما ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال میں شعبہ صحت کے لیے مجموعی طور پر 539 ارب 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 14% زیادہ ہے۔
جس میں 410 ارب 55 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 15% زیادہ ہیں، جبکہ 128 ارب 60 کروڑ روپے مجموعی طور پر شعبہ صحت کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 11% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 42 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 54% زیادہ ہے۔ پنجاب بھر کے BHUs اور RHCs کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے تاکہ دیہی علاقوں میں بھی معیاری طبی خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں ری ویمپنگ پروگرام فیز 1 کے تحت 16 ارب روپے اور فیز 2 کے تحت 7 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم آئندہ مالی سال میں رکھ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، مزید برآں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی OPDs اور ایمرجنسیز میں سب مریضوں کو بلا تفریق مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس مد میں 55 ارب 40 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بچوں کی نشوونما کو یقینی بنانے اور ان کو مستقبل میں ممکنہ معذوریوں سے بچانے کے لیے امراض کی بروقت اسکریننگ کا ایک بڑا اور جامع منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 2 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بچوں میں بیماریوں کی جلد تشخیص کا ایک مربوط نظام مرتب کرنا ہے، جس کے تحت نہ صرف مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے بلکہ بیماری کی شناخت کی صورت میں فوری اقدامات بھی لیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 86 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کے تحت کئی بڑے منصوبہ جات عمل میں لائے جا رہے ہیں، جن کا ذکر میں اپنی تقریر کے آغاز میں کر چکا ہوں۔ جناب اسپیکر، زراعت کی بہتری اور کاشتکاروں کی خوشحالی ملک کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ قومی GDP کا 23% اور پاکستان کی کل افرادی قوت کا 37% حصہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی اور زرعی مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ میں اضافہ بھی زراعت کے مرہون منت ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے چند ہفتوں میں ہماری زرعی پالیسیوں کے حوالے سے بہت سی غلط معلومات پھیلائی گئیں۔ ہماری حکومت نے زرعی شعبے میں پرانے اور آزمودہ طریقوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ نہ صرف کسان کے استحصال کا سبب بنتے تھے بلکہ مجموعی طور پر زراعت اور معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے گندم کی خریداری میں بدعنوانیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ موجودہ گندم کے ذخائر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام تر توجہ کسان کو براہ راست فائدہ پہنچانے پر مرکوز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کروانے جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال زراعت کے شعبے میں انقلابی حکومتی اقدامات کا سال ہے۔
مجموعی طور پر آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں شعبہ زراعت کے لیے 64 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 127% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، زرعی انپوٹس جیسے کھاد، بیج، کیڑے مار ادویات، ڈیزل اور بجلی وغیرہ کی قیمتوں میں پچھلے 3 سالوں کے دوران اضافے نے فصل کاشت کرنا ایک بہت بڑا معاشی چیلنج بنا دیا ہے۔ خاص طور پر چھوٹے کسان زرعی انپوٹس کو مارکیٹ نرخوں پر خرید نہیں سکتے، تو انہیں کمیشن ایجنٹوں اور دیگر استحصالی قرض دہندگان پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے مالیت کے قرضے بلا سود فراہم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر میں 7,000 ٹیوب ویلز کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرز پروگرام فار سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوب ویلز شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ سالانہ 80 لاکھ لیٹر ڈیزل، 83 لاکھ بجلی کے یونٹس کی بچت بھی واقع ہوگی اور مجموعی طور پر ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی۔ جناب اسپیکر، مزید برآں 1 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب میں ماڈل ایگریکلچر مالز کا قیام بھی ہماری ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے ذریعے کسانوں کو پیداواری لاگت میں کمی اور زرعی پیداوار میں اضافے سے متعلق نئی ٹیکنالوجیز اور جدید رجحانات سے روشناس کروایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، کسان جدید ٹریکٹرز کی مدد سے زمین کی کاشت، فصلوں کی دیکھ بھال زیادہ مؤثر انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن مہنگے ٹریکٹر خریدنے کے لیے درکار بڑی رقم کسانوں پر مالی بوجھ کا باعث بنتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہماری حکومت 30 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اس اسکیم کی مدد سے اب پنجاب بھر کے کسان بغیر کسی سود کے آسان اقساط پر اپنے ٹریکٹرز کے مالک بن سکیں گے۔ جناب اسپیکر، دیہی معیشت کے لیے لائف سٹاک کا شعبہ نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ملک کی جی ڈی پی کا 14% اور زرعی شعبے کا 63% لائف سٹاک پر مبنی ہے، جبکہ 80 لاکھ سے زائد دیہی خاندانوں کی 40% آمدنی بھی اسی شعبے سے جڑی ہے۔ لائف سٹاک پروڈکٹ کی بڑھتی ہوئی طلب اور اس سے منسلک بے پناہ اقتصادی مواقعوں کے باوجود شعبہ لائف سٹاک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں وسائل کی کمی، تجارتی معیار کی تکمیل سب سے نمایاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے لائف سٹاک سیکٹر میں ایسی اصلاحات کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت میں بھی کمی لائی جا سکے گی۔ بریڈ امپروومنٹ پروگرام کے تحت غیر معیاری مویشیوں کو پیداواری اثاثوں میں تبدیل کرنے کے لیے 1 ارب روپے کی لاگت سے ترقیاتی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں جانوروں میں منہ کھر کی بیماری کے تدارک کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں 2 ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک
کارڈ کا اجرا کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں 40,000 کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال میں شعبہ لائف سٹاک کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی سرگرمیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے معیاری انفراسٹرکچر لازم و ملزوم ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ سڑکوں اور شاہراہوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور تعمیر و مرمت پر توجہ دی ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے بھر کی شاہراہ کی مد میں 143 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جس میں سے 58 ارب روپے کی رقم 528 جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں صوبے میں مساوی ترقی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خستہ حال اور پرانی سڑکوں کی بحالی کے لیے 135 ارب روپے کی لاگت سے 482 اسکیموں پر مشتمل ایک بڑا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ملتان وہاڑی اور فیصل آباد چنیوٹ سرگودا سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کا منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ ہماری حکومت نے اس مد میں اگلے مالی سال کے لیے 6 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہماری نظر میں حقیقی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس میں تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایات پر جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہر شعبہ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب سے متعلق چیدہ منصوبہ جات کی تفصیل میں اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روڈز ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت 684 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی 31 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے مظفر گڑھ علی پور پنجناد ترنڈا محمد پناہ سڑک کی تعمیر و بحالی 13 ارب روپے کی لاگت سے ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 12 ارب روپے کی لاگت سے بورے والا وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 10 ارب روپے کی لاگت سے 581 بنیادی صحت مراکز کی تعمیر و بحالی 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ملتان اور بہاولپور میں ماحول دوست بسوں کی فراہمی 7 ارب روپے کی لاگت سے ملتان سیف سٹی پروگرام کی تکمیل 4 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں غیر رسمی اسکولوں کے ذریعے تعلیم کا آغاز 2 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب کی خواتین کے لیے ایسٹ ٹرانسفر ٹو وومن آف ساؤتھ پنجاب پروجیکٹ کا آغاز 1 ارب روپے کی لاگت سے کینسر سینٹر نشتر ہسپتال ملتان کی تعمیر۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت وائلڈ لائف اور فشریز کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ان شعبوں کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں بالترتیب 6 ارب 40 کروڑ روپے اور 5 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ ان کو قومی دھارے میں شامل کیے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے
پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ خواتین کی بہبود و ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، چاہے وہ ملازمت پیشہ خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا قیام ہو یا ورکنگ وومن ہاسٹلز کی تعمیر، خواتین کے لیے معاشرتی تحفظ کی فراہمی ہو یا وراثت اور جائیداد کے حقوق کا نفاذ، انصاف تک فوری رسائی ہو یا جنسی ہراسانی اور گھریلو تشدد کا خاتمہ، ہماری حکومت خواتین کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ معاون ماحول بنانے کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال 2024-25 میں وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 1,40 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 137% زیادہ ہیں۔ جناب اسپیکر، خواہدار طبقہ خاص طور پر سرکاری ملازمین اور پینشن کی آمدنی محدود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مہنگائی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین اپنی ساری زندگی عوامی خدمت اور قومی ترقی کے منصوبوں پر عمل درآمد میں صرف کر دیتے ہیں، لہٰذا ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھے۔ اس ضمن میں حکومت پنجاب نے گریڈ 1 سے 16 تک کے صوبائی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اور 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے 20% اور پینشن کی مد میں 15% اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ کو 32,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ میڈیا ورکرز کے لیے 1 ارب کی ہیلتھ انشورنس اسکیم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے سرکاری اداروں، خاص طور پہ محکمہ خزانہ، محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے افسران، ماتحت عملے کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس بجٹ کی تیاری میں شب و روز محنت کی۔ میں ایوان کے ہر رکن کا مشکور ہوں جنہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں اپنی قابل قدر تجاویز سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں یہاں پر سول سوسائٹی کے تمام حلقوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بجٹ سے متعلق نہایت مفید تجاویز ہم تک پہنچائیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی روایتی بجٹ نہیں ہے، یہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ ہے، جو کہ غریب دوست متوازن ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے۔ یہ بجٹ وسیع پیمانے پہ اصلاحات کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ یہ بجٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کو ترک کر کے قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی۔ یہ بجٹ عام آدمی کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بجٹ صحت، تعلیم اور آئی ٹی کے ذریعے صوبے کے عوام، بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ یہ بجٹ کسان کو ہر قسم کے استحصال سے بچانے کے لیے ایک فیصلہ کن اقدام ہے۔ یہ بجٹ صنعت کار، تاجر، سرمایہ کار کے اعتماد کو بحال کرنے کا ایک معاشی پلان ہے۔ یہ بجٹ ایک روشن اور امید افزا مستقبل کی راہ ہموار کرنے کی جستجو ہے۔ یہ بجٹ خوشحالی اور ترقی کی نئی منازل طے کرنے کی نوید ہے۔ قائد محترم جناب محمد نواز شریف صاحب کی ولولہ انگیز قیادت میں پنجاب اور پاکستان کے عوام کی مثالی خدمت کی تابندہ روایات کا تسلسل قائم رکھتے ہوئے
मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 100 दिन की हुकूमत में एक सिम तय की है। अब जज्बे, अपनी लगन, अपने विजन और काबिलियत से ये महज एक झलक, आप एक अज़म, एक पहला कदम है, मंजिल नहीं। 100 दिन में अगर हम ये कर सकते हैं तो आने वाले 1725 दिन में हम अल्लाह ताला के फज़ल करम से करेंगे कि लफ्ज़ की बजाय हर गुजरते दिन के साथ कर दिया है कि मंजिल पाएंगे इंशाअल्लाह। हर गली साफ, हर रास्ता कुशादा, हमवार सड़क, सोना उगलते खेत, तरक्की करती सनत, बढ़ती तिजारत, खसारा, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी, तवानाई के मसाइल का खात्मा, हर सू अमन, हर बच्चे की तालीम, सेहत, माँ की जान, बेटियों बहनों की इज्जत, आबरू, वकार की यकीनी हिफाजत, लैपटॉप उठाए, बाशऊर, तालीम याफ्ता, इल्म और हुनर के कमाल को पहुंचते जवान, असौदा हाल और खुशहाल अवाम पंजाब बने दुनिया में खिदमत की सबसे आला मिसाल। ये है मरियम नवाज शरीफ का 5 साल का विजन और प्लान इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ इनको ये बताना चाहूंगा, ये जो शोर कर रही है ऑपोजिशन में मीडिया के तवज्जुह से दिखाएं, पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चले कि ये ऑपोजिशन तरक्की करता पंजाब नहीं देख सकती। आज 100 दिन में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में पंजाब में जो माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं, इसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मैं पंजाब के अवाम की तरफ से इस ऑपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब पे कोई चोर परवेज लाई या कोई करप्ट बुजदार नहीं, आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। मैं इस शेर के साथ, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है, दुरुस्त रास्ते पे चलते रहने से तरक्की के चिराग जलेंगे, खुशहाली का नूर हर तरफ फैलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।